ہے۔ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ کبھی آپ نے اذان کے الفاظوں پر غور کیا ہے کہ اس میں کون سا سیکرٹ، کون سا راز پوشیدہ ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر میں ایک بار بھی اذان کیوں نہیں دی، اور اذان کے وقت کتے کیوں عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اذان کے وہ راز جانیں گے جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا دوستو کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے وہ روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے اور یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں کتے؟ اذان کی پکار دوستو ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، اور ہر نماز سے پہلے اذان کے ذریعے نماز کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، اور یہ اسلامی احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اذان کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا حیران کن معجزہ کیا ہے، جو کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کی واضح دلیل ہے؟ پہلے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کن چیزوں کا، یعنی فضائل و برکات کا جو اذان اور صف اول میں ہے، تو ان لوگوں کو اگر وہ حاصل نہ کر سکیں اور قرآن دادی کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ ان کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ کا متی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور آپ کے حکم سے جھاڑیاں آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود کبھی اذان نہیں دی، بلکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیٹیل کیا ہوا تھا۔ اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ کتے اذان کے وقت کیوں روتے ہیں؟ تو یاد رکھیں روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے، روایات میں، کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اسی دوران کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں۔ اور شیطان کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ جب مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ یاد رہے انسانی نظر سے اللہ نے بہت ساری باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے۔ مثلا عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتے ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے کہ جنات کو اور شیاطین کو بالکل لائیو براہ راست دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ وہ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ عام آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کیوں بھاگ جاتا ہے اور نماز میں شیطان ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت عموماً غافل نہیں ہوتا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں، اور ان امور کی وجہ سے شیطان غصے سے آگ بگولا ہو کے بھاگ جاتا ہے۔ اور نماز کی بات کی جائے تو نماز میں کیونکہ نفس حاضر ہوتا ہے، شیاطین کے لیے وسوسوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس لیے شیاطین نمازی کے قریب آ کر اس کو وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے
تو وہ واپس آتا ہے، یہاں تک کہ پھر اقامت کہی جائے تو پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو وہ سامنے آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات یاد کر، وہ باتیں جو اس سے یاد نہیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آدمی پھر بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے، یوں ہی کتے آذان کے وقت شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ وہ رو رہے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے، کتوں کا رونا یا بھونکنا یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یہ توہم پرستی ہے جو شرعاً غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اذان سننے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔